कायनात एक ऐसा राज जिसकी तहें खोलने में इंसानी अक्ल थक गई, लेकिन 1400 साल पहले गारे हिरा के सन्नाटे में एक ऐसा नूर चमका जिसने कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठा दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, कुरान एक समंदर है और इस समंदर का सारा पानी, सारी मस्ती, सारी लहरें अगर किसी एक प्याले में बंद कर दी जाएं तो उसे सूरतुल फातिहा कहते हैं। सूफियाए किराम फरमाते हैं, अल्लाह ने अगले पिछले तमाम सहीफ़ों के उलूम को कुरान में जमा किया और कुरान के तमाम उलूम को सूरतुल फातिहा में जमा कर दिया और सूरतुल फातिहा के तमाम राज़ों को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में छुपा दिया। आज हम इसी बिस्मिल्लाह की वादी में कदम रखने वाले हैं। संभल कर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ अक्ल के पांव जलते हैं, यहाँ सिर्फ इश्क की परवास चलती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। गौर कीजिए, सबसे पहला लफ्ज़ है अल्लाह। ये इसमें ज़ात है। दुनिया में हर चीज़ का नाम बाद में रखा गया, चीज़ पहले वजूद में आई, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो है जो नाम और वजूद दोनों में कदीम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम एक ऐसी चाबी है कि जिस काम पर न लगाई जाए वो काम दम तोड़ देता है। बा से मुराद क्या है? बा का मतलब है साथ, यानी अल्लाह की मदद के साथ। यहाँ एक बहुत नाजुक नुक्ता है। सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी ज़ात का तारुफ कराया तो दो सिफ़ात सबसे पहले बयान की, रहमान और रहीम। क्यों? क़हार क्यों नहीं कहा? जब्बार क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो बताना चाहता था कि मेरी खुदाई का आगाज़ रहमत से हुआ है। और ऐ मुसलमानों, ज़रा सोचो, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन है? कुरान खुद बोलता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो इशारा मिला कि बिस्मिल्लाह में जिस रहमत का जिक्र है उसका सबसे बड़ा मजहर हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। यानी अल्लाह की रहमत के बग़ैर कायनात का कोई ज़र्रा हिल नहीं सकता और रहमत इलाही का बंटवारा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है। अब हम इस राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने खोला। शेर खुदा फरमाते हैं, तमाम कुरान फातिहा में है, तमाम फातिहा बिस्मिल्लाह में है, तमाम बिस्मिल्लाह बे में है और जो कुछ बे में है वो उसके नीचे वाले नुक्ते में है, और मैं अली वो नुक्ता हूँ। ये नुक्ता क्या है? सूफिया के नज़दीक नुक्ता वहदत की अलामत है। जैसे कलम नुक्ता लगाए बगैर कोई हर्फ नहीं लिख सकता, वैसे ही अल्लाह के नूर की तजल्ली के बगैर कायनात की कोई चीज़ वजूद में नहीं आ सकती। ये नुक्ता इस बात की दलील है कि कायनात का आगाज़ एक से हुआ और वो एक ज़ाते बारी ताला है, और मखलूक में वो पहला नुक्ता नूर नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अब एक ऐसा सवाल आने वाला है जो आपकी नींदें उड़ा देगा। हम बचपन से बिस्मिल्लाह पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि बिस्मिल्लाह कुरान की हर सूरत से पहले क्यों है, सिवाय एक सूरत के? और अगर ये इतनी ताकतवर है तो हम इसकी ताकत को महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्या कोई ऐसा कोड है जो हम मिस कर रहे हैं? रुकिए, आपने कभी सोचा है कि अगर बिस्मिल्लाह पहाड़ पर नाजिल होती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन हमारे दिलों पर इसका असर क्यों नहीं होता? वो कौन सा एक राज है जो औलियाउल्लाह जानते थे, जिसकी वजह से वो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर फूंकते तो बीमार शफयाब हो जाते और हम 1000 बार पढ़ें तो कुछ नहीं होता? वो राज यकीन और निस्बत का है। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते वक्त अगर आपका ध्यान सिर्फ अल्फाज पर रहा और साहिब हम्द की तरफ ना गया तो आप नमाज में भी खाली हाथ रह जाएंगे। अल्हम्द का वो कौन सा मफहूम है जो आशिकों के सीनों को जला देता है? देखिए ब्रेक के बाद। खुशामदीद। बात हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह की। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यहाँ एक वहाबी या गैर मुक़ल्लिद ज़हन ये सोच सकता है कि सिर्फ अल्लाह की तारीफ करो, बंदों की तारीफ शिर्क है। लेकिन ठहरिए, हम अहले सुन्नत का अकीदा कुरान से पूछते हैं। अल्लाह कहता है सब तारीफें मेरी हैं, लेकिन इसी कुरान में अल्लाह खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरफ़अना लका ज़िक्रक कह रहा है। अल्लाह खुद अपने नबी के अखलाक को अजीम कह रहा है।
تو نقطہ یہ کھلا کہ جب ہم کسی پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل مصور کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، ان کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، ان کی زلفوں اور چہرے کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت الحمدللہ ہی کی تفسیر ہے، کیونکہ ایسا شاہکار بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ پہ ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تو ناظرین، کسی ولی کی تعریف، کسی نبی کی نعت، یہ اللہ کی حمد سے جدا نہیں بلکہ حمد کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا شرط ہے۔ اب اگلا لفظ رب العالمین۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، وہ جو ذرے کو پال کر پہاڑ کر دے، قطرے کو پال کر سمندر کر دے۔ عالمین جمع ہے۔ سائنس آج ملٹی ورس کی بات کرتی ہے، ہمارا قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا کہ ایک عالم نہیں، ہزاروں عالم ہیں۔ عالم ارواح، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، ہر جگہ وہی پال رہا ہے۔ لیکن اہل سنت کا وجدان دیکھیے، رب فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اشارہ ملا کہ بسم اللہ میں جس رحمت کا ذکر ہے اس کا سب سے بڑا مظہر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا، اور رحمت الہی کا بٹوارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت دیکھ لی، اس کی ربوبیت دیکھ لی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔ زندگی کا میلہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، یہ تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس دن صرف رحمان کی صفت نہیں چلے گی، اس دن مالک یوم الدین کا جلال ظاہر ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم آپ کو اس عدالت میں لے جائیں گے جہاں زبانیں گنگ ہو جائیں گی، جہاں ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اور اس خوفناک دن میں جب سب اپنی جان بچانے بھاگ رہے ہوں گے، صرف ایک ہستی ہوگی جو گناہگاروں کے لیے ڈھال بنے گی۔ وہ دن کیسا ہوگا اور وہ شفاعت کیسے ہوگی؟ تیار رہیے اگلے حصے کے سفر کے لیے جو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری کر دے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ ناظرین، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے پاس بھی چھوٹی موٹی ملکیت ہوتی ہے، کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی زمین کا مالک، کوئی ملک کا بادشاہ، لیکن مالک یوم الدین وہ آیت ہے جو ان تمام عارضی بادشاہتوں پر خط تنسیخ پھیر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی سپر پاور جواب نہیں دے پائے گی، قبروں میں سناٹا ہوگا۔ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ یہ دنیا، یہ عہدے، یہ طاقت سب دھوکہ ہے۔ اصل طاقت وہ ہے جو اس دن کام آئے گی جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا اور ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ تصور کیجئے، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہو چکی ہے، پیاس سے زبانیں کانٹوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہیں، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب جلال الہی سے لرز رہے ہیں، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ مالک یوم الدین کا جلال اپنے عروج پر ہے، وہ عدل کرے گا تو کوئی نہیں بچے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے عدل پر آئے تو عبادت گزاروں کے اعمال بھی رد کر دے، اور اگر فضل پر آئے تو گناہ گاروں کو بخش دے۔ لیکن اس خوف کے عالم میں جب ہر طرف مایوسی ہوگی، انسان کدھر جائے گا؟ کیا کوئی ایسا دروازہ ہے جو اس دن بھی کھلا ہوگا؟ رکیے، اس قیامت کے سناٹے میں ایک آواز ابھرتی ہے۔ یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں، کسی عام انسان کی نہیں، یہ وہ آواز ہے جس کا انتظار اللہ کی رحمت بھی کر رہی ہے۔ عرش کے نیچے ایک ہستی سجدے میں گر کر رو رہی ہے، یا رب میری امت، میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہیں دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے۔ اگلے حصے میں دیکھیے وہ منظر جسے مقام محمود کہتے ہیں، جب اللہ کا جلال محبوب کے جمال کے سامنے مسکرا اٹھے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس عظیم ترین سفارش کا منظر دیکھنے کے لیے؟ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ جب سب انبیاء کہہ دیں گے کہ آج ہم اللہ کے جلال کا سامنا نہیں کر سکتے، تو ساری مخلوق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گی۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب، سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ یہاں مالک یوم الدین کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ مالک وہ ہے لیکن اس نے اس دن کا مختار اپنے محبوب کو بنا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب نقشہ کھینچتے ہیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے۔
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس دن صرف 2 ہی چیزیں کام آئیں گی، اللہ کا فضل اور مصطفیٰ کا دامن۔ وہابی دیگر مکاتب فکر شفاعت کو اللہ کی اجازت سے مشروط کرتے ہوئے ڈراتے ہیں، لیکن عاشق کہتے ہیں کہ اجازت تو مل چکی ہے، بس مانگنے کی دیر ہے، ہمارا سہارا صرف اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک طرف آپ کے اعمال ہیں، دوسری طرف اللہ کی رحمت۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ فضل مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مالک بن کر حساب لینے بیٹھ گیا تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم فاتحہ میں پہلے الرحمن الرحیم کہتے ہیں، پھر مالک یوم الدین کہتے ہیں، یعنی اے اللہ تو مالک ضرور ہے مگر پہلے تو مہربان ہے، اپنی مہربانی سے ہمارا حساب لینا۔ قیامت کا دن گزر گیا، صفات بھی ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا صرف امید پر بیٹھے رہیں اور ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں؟ نہیں، اگلی آیت وہ معاہدہ ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ یہ آیت اتنی بھاری ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لے تو گناہ کرتے ہوئے اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے اسد جو آپ کو ویڈیو کے پہلے حصوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب جانتے ہیں عباس سے اگلے حصوں کے بارے میں۔ کیا ہم واقعی سچ بول رہے ہیں یا دن میں 5 بار اللہ سے جھوٹ بولتے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جیسے یا رسول اللہ کہنا اس آیت کے خلاف ہے یا یہی اس آیت کی اصل روح ہے؟ اگلے حصے میں توحید اور شرک کی سب سے بڑی بحث کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ دلائل جو آپ کے ایمان کو پہاڑ جیسا مضبوط کر دیں گے۔ کہیں مت جائیے گا۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بندگی کا وہ عہد ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں کا نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بندہ اپنی تنہا عبادت کو اللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تمام مؤمنین، اولیاء اور تیرے پیاروں کی جماعت میں شامل ہو کر تیری بندگی کا اقرار کرتا ہوں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت انتہا درجے کی تعظیم اور عاجزی کا نام ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہم سجدہ صرف اسے کرتے ہیں، ہم رکوع صرف اس کے لیے کرتے ہیں، یہاں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں۔ اب اگلا جملہ آتا ہے ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہیں پر بہت سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے تو پھر کسی نبی یا ولی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا قرآن خود تضاد پیدا کر رہا ہے؟ ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ مدد صرف مجھ سے مانگو، اور دوسری طرف قرآن ہی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ نماز اور صبر تو اللہ نہیں ہے، تو کیا نماز سے مدد مانگنا شرک ہو گیا؟ نہیں، یہاں سے ایک عظیم راز کھلتا ہے جس پر اہل سنت کا عقیدہ کھڑا ہے۔ اگر کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے تو ذرا سوچئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے جنات اور انسانوں سے کیوں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو وہ تخت لائے گا؟ انہوں نے براہ راست اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ کیا معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو توحید کا علم نہیں تھا، یا پھر وہ کوئی ایسا نقطہ جانتے تھے جو آج کے نام نہاد مصلحین نہیں جانتے؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ حقیقی مدد اور مجازی مدد کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے اس وقفے کے بعد وہ دلائل جو مخالفین کے ہر اعتراض کو راغ کر دیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے۔ پیاس بجھانا اللہ کا کام ہے، لیکن اس نے پیاس بجھانے کے لیے پانی کو وسیلہ بنایا ہے۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس نے دوا کو وسیلہ بنایا ہے۔ پانی سے پیاس مانگنا شرک نہیں، دوا سے شفا مانگنا شرک نہیں، تو پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مدد اللہ ہی فرما رہا ہے، لیکن اس مدد کے آنے کا دروازہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر زندگی میں مدد کرنا جائز ہے تو وصال کے بعد روح تو زندہ رہتی ہے، بلکہ روح کی طاقت وصال کے بعد بڑھ جاتی ہے۔
औलिया अल्लाह वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इय्याका नअबुदु में गुजार दी। वो अल्लाह के इतने करीब हो गए कि अल्लाह उनके हाथ बन गया जिनसे वो पकड़ते हैं, उनकी आंखें बन गया जिनसे वो देखते हैं। बस जब हम किसी वली को पुकारते हैं तो हम अल्लाह ही की अता करदा ताकत को पुकार रहे होते हैं। ये तौहीद की नफी नहीं बल्कि तौहीद का कमाल है कि अल्लाह अपने बंदों को इतनी ताकत अता फरमा देता है। मदद का तसव्वुर वाजे हो गया, बंदगी का अहद भी हो गया, लेकिन अब एक ऐसा मरहला है जहां बड़े बड़े आलिम गुमराह हो गए। हम हर नमाज में मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या आपको मालूम है कि वो सीधा रास्ता क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि कुरान और हदीस, लेकिन कुरान तो कहता है कि इस किताब से बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं। तो फिर वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी नहीं भटकता? वो रास्ता किताबों में नहीं बल्कि कुछ खास हस्तियों के नक्शे कदम पर छुपा है। वो हस्तियां कौन हैं जिनके रास्ते को अल्लाह ने अपना रास्ता करार दिया? देखिए अगले हिस्से में, जहां हम सिराते मुस्तकीम के मुसाफिरों की पहचान करेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। नाज़रीन जरा गौर कीजिए, ये दुआ हम उस वक्त मांग रहे हैं जब हम नमाज के अंदर खड़े हैं, हम ईमान ला चुके हैं, हम सजदा कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं हमें हिदायत दे। क्यों? सूफिया कराम फरमाते हैं कि हिदायत सिर्फ रास्ते के मिल जाने का नाम नहीं बल्कि उस रास्ते पर आखिरी सांस तक साबित कदम रहने का नाम हिदायत है। रास्ता मिल जाना एक फजल है, रास्ते पर कायम रहना दूसरा फजल है, और मंजिल तक पहुंच जाना मेराज है। दुनिया में हजारों फिरके हैं, हर कोई कहता है कि मेरा रास्ता सीधा है। अक्ल हैरान है कि किधर जाए। किताबें तो सबके पास है, लेकिन हिदायत का नूर कहाँ है? यहाँ एक बहुत बड़ा नुक्ता है। अल्लाह चाहता तो ये कह सकता था कि ए अल्लाह हमें कुरान का रास्ता दिखा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने रास्ते की पहचान किताब से नहीं बल्कि लोगों से करवाई है। मालूम हुआ कि किताब समझने में तो गलती हो सकती है, लेकिन जिन हस्तियों को अल्लाह ने अपना इनाम याफ्ता करार दे दिया उनके नक्शे कदम पर चलने में कभी गुमराही नहीं हो सकती। वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? कुरान ही बताता है। वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं और वो सालिहीन अल्लाह के औलिया हैं। यानी अगर आपको सिराते मुस्तकीम चाहिए तो आपको उन हस्तियों का दामन थामना होगा जिनके दिलों में अल्लाह ने अपना नूर रखा है। रुकिए, आजकल एक बहुत बड़ा फितना है जो कहता है कि हमें किसी पीर, किसी मुर्शिद, किसी मौलवी की जरूरत नहीं, हमारे लिए सिर्फ किताब काफी है। अगर सिर्फ किताब काफी होती तो अल्लाह आसमान से सिर्फ किताबें गिरा देता, रसूल क्यों भेजते? और अगर हिदायत सिर्फ पढ़ने से मिलती तो शैतान तो कायनात का सबसे बड़ा आलिम था, वो क्यों भटक गया? वो क्या चीज थी जो शैतान के पास नहीं थी मगर अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों के पास थी? वो कौन सा गोहर नायाब है जो सिर्फ सीनों से सीनों में मुंतकिल होता है? जानिए इस वक्फे के बाद, जहां हम अदब और इश्क के इस राज को खोलेंगे जो गुमराही के हर तूफान से बचा लेता है। खुशामदीद नाज़रीन, अक़ीदा अहले सुन्नत ये है कि हिदायत के लिए किसी कामिल मुर्शिद का वसीला नागुज़ीर है। जैसे सूरज से रोशनी लेने के लिए चांद एक वसीला है, वैसे ही अल्लाह का नूर पाने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाने के लिए औलियाए अल्लाह वसीला है। जो लोग कहते हैं कि हमें किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं, वो दरअसल सिराते मुस्तकीम से भटक चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद हिदायत को लोगों के रास्ते से जोड़ दिया है। अंबिया के बाद सिद्दीकीन और सिद्दीकीन के बाद औलिया ही वो मीनार नूर हैं जो हमें बताते हैं कि अल्लाह की रजा किस बात में है। इल्म तो शैतान के पास भी था मगर उसके पास अदब नहीं था। उसने दलील दी, मैं आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। उसने शख्सियत यानी आदम अलैहिस्सलाम की अजमत को नहीं पहचाना और ठुकरा दिया गया। आज भी जो लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे बशर हैं या औलिया में क्या रखा है, वो इसी शैतानी दलील के वारिस हैं। अक़ीदा अहले सुन्नत सिखाता है कि सिराते मुस्तकीम की पहली सीढ़ी ताज़ीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, उनके आल व असहाब की ताज़ीम और उनके वारिसीन यानी औलिया की ताज़ीम। जिसके पास ये अदब आ गया उसने सीधा रास्ता पा लिया। सीधा रास्ता वाज़े हो गया, इनाम याफ्ता लोगों की फहरिस्त भी मिल गई। लेकिन खबरदार, इसी सूरह अल-फातिहा के आखिर में अल्लाह ने दो ऐसे ग्रोहों का जिक्र किया है जिनसे बचने की ताकीद हर नमाज में की गई है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, वो लोग जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ और वो लोग जो बहक गए।
کون ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ صرف ماضی کی قومیں تھیں یا آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں مگر مغضوب اور ضالین کی فہرست میں آتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے اور ان سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے اس 5 حصوں کی سیریز کے آخری اور فیصلہ کن حصے میں، جہاں ہم حق اور باطل کے درمیان آخری لکیر کھینچیں گے۔ میرے محترم، یہ تھے عباس۔ اب باری ہے علی کی۔ جانتے ہیں علی سے ویڈیو کا بقیہ حصہ۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو مانگ لیا، لیکن بات ادھوری رہتی اگر ہم یہ نہ جانتے کہ کن راستوں سے بچنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اپنی انا اور حسد کی وجہ سے اسے تسلیم نہیں کیا، اور ولضالین، اور نہ ان کا جو بہک گئے، جنہوں نے محبت کے نام پر غلو کیا اور صراط مستقیم سے دور نکل گئے۔ یہ صرف پرانی قوموں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں آج کے فرقوں کو دیکھنا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں وہ مغضوب کے نقش قدم پر ہیں، اور جو حدود شرع کو پامال کرتے ہیں وہ ضالین کی وادی میں ہیں۔ سوچئے، ابلیس کو کس چیز نے برباد کیا؟ کیا اس نے اللہ کو نہیں مانا تھا؟ کیا وہ مشرک تھا؟ نہیں، وہ تو توحید کا بڑا دعوے دار تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، مگر اس کی بربادی کی وجہ گستاخی تھی۔ اس نے اللہ کے محبوب بندے یعنی آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو توحید کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو انہیں اپنے جیسا بڑا بھائی یا عام بشر کہتے ہیں، وہ اسی ابلیسی نقش قدم پر ہے۔ یاد رکھیے، جس دل میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ادب نہیں، اس کے مسلح پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ غضب نازل ہوتا ہے۔ رکیے، ہم نے 5 حصے اس صورت پر گفتگو کی۔ ہم نے توحید، رسالت، آخرت اور ولایت کے اسرار دیکھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری صورت کے ختم ہونے پر ایک لفظ ایسا ہے جو اس صورت کا حصہ تو نہیں مگر اس کے بغیر دعا ادھوری ہے؟ وہ لفظ ہے آمین۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آمین اللہ کی مہر ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آمین کے پیچھے بھی ایک ایسا راز چھپا ہے جو اہل سنت کو باقی تمام فرقوں سے ممتاز کر دیتا ہے؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو ہمیں سواد اعظم بناتی ہے؟ دیکھیے اس آخری حصے میں، جہاں ہم اس عظیم سفر کا اختتام ایک ایسی دعا پر کریں گے جو عرش کو ہلا دے گی۔ خوش آمدید ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں انعام یافتہ راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا سواد اعظم یعنی سب سے بڑی جماعت۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال سے سواد اعظم وہی ہے جو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والہانہ محبت اور اولیاء اللہ کی عقیدت پر قائم ہے۔ یہی راستہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہی صوفیہ کا راستہ ہے، یہی امام عشق و مستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا راستہ ہے۔ جس راستے پر امام اعظم ابو حنیفہ، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی کھڑے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے۔ اے اللہ، ہم نے تیری حمد کی، ہم نے تیری ربوبیت کا اقرار کیا، ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سہارا لیا، ہم نے عہد کیا کہ عبادت تیری کریں گے اور مدد کے لیے تیرے پیاروں کا وسیلہ ڈھونڈیں گے۔ اب ہماری اس پکار کو قبول فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے چہرے قیامت کے دن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چمک اٹھیں۔ ہمیں گستاخوں کی صحبت سے، بد مذہبوں کے سائے سے اور ایمان کے لٹیروں سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سے آپ کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب بھی اب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو ان معانی کو یاد رکھیے گا کہ آپ کائنات کے مالک سے بات کر رہے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرمائے۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔